السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام بھائی بہن خیریت سے ہوں گے۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ میرے پیارے ناظرین، آج ہم اور آپ غریبی سے زیادہ تر پریشان رہتے ہیں۔ کاروبار نہیں چلتا، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، کسی کا کاروبار ہی نہیں ہے۔ بغیر کاروبار کے لوگ ہیں، وہ بھی اکثر پریشان رہتے ہیں کہ ان کو کوئی اچھا کاروبار، اچھا روزگار نہیں ملتا ہے۔ اور اگر کسی کا کاروبار ہے تو کاروبار میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں اور طرح طرح کی اڑچنیں لگی رہتی ہیں۔ کسی بھی کام کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو وہ کام بیکار ہو جاتا ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ مٹی کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو وہ سونا بن جاتی ہے، لیکن بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ سونے کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو وہ مٹی بن جاتا ہے، اور طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا، دقتوں کا سامنا، پیسہ برباد ہوتا رہتا ہے ڈاکٹروں کے یہاں، اور ادھر ادھر پیسہ خرچ ہوتا ہے، آمدنی میں برکتیں نہیں ہوتی۔ اور میرے پیارے بھائی جو ہے اسی بات کو لے کر کافی پریشان رہتے ہیں۔ پھر ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کسی نے کوئی جادو ٹونا کرا دیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کسی نے کوئی کرتب کرا دیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کسی نے کوئی کارروائی کی ہے، مہربانی کی ہے ہمارے اوپر کسی نے، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی خیالات ذہن کے اندر آتے ہیں اور لوگ جو ہے کرنے دھرنے والوں کے پاس جانے لگتے ہیں اور اپنے نام سے اپنا حساب کتاب نکلوا کے، فائل کھلوا کے دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، تو ادھر سے جواب یہ آتا ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے جادو کیا ہوا ہے، آپ کے اوپر کسی نے کروا دیا ہے، یا پھر یہ جواب آتا ہے کہ آپ کے کاروبار میں جو ہے بندش لگی ہوئی ہے، آپ کے مکان میں جو ہے نا جادو کیا ہوا ہے۔ اس طریقے کی طرح طرح کی باتیں ان لوگوں کی طرف سے سامنے آتی ہیں، جس سے پریشان اور زیادہ انسان ہو جاتا ہے اور زیادہ دماغ کی پریشانی بڑھ جاتی ہے، ذہن منتشر ہو جاتا ہے اور دماغ متاثر ہو جاتا ہے۔ تو انہی ساری پریشانیوں کا حل لے کر کے میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میری اس ویڈیو کو جو ہے آپ حضرات پورا دیکھیں، مکمل دیکھیں، بالکل بھی مس نہ کریں۔ اگر آپ حضرات ویڈیو کو تھوڑا سا بھی اسکپ کریں گے تو آپ بہت ہی اچھے عمل سے محروم رہ جائیں گے۔ اور ایک بات آپ حضرات یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز ہو، امیری ہو یا غریبی ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، عیش و آرام ہو، انسان کی زندگی کے جو بھی تاثرات ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ اگر کسی کو امیری دیتا ہے تب وہ انسان امیر ہوتا ہے۔ اپنی کوشش اور محنت سے کسی کے بس کی بات نہیں کہ کوئی امیر ہو جائے۔ اگر اللہ کا فضل ہوتا ہے تبھی انسان امیر ہو پاتا ہے، اور جو غریب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کا امتحان، اللہ کی آزمائشیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ طرح طرح سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی غریبی دے کر، کبھی اولاد لے کر، کسی بھی طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں آزما سکتا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں پہلی بات تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی نافرمانی کسی بھی صورت نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر ذرا سی پریشانی اور دقت کا سامنا ہوا، تھوڑی سی بھی مصیبت آئی تو بس منہ سے جو ہے غلط سلط الفاظ نکلنے لگتے ہیں کہ ارے ایک ہم ہی رہ گئے تھے، اس طریقے سے نہ جانے کیا کیا لوگ جو ہیں کہنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی جو ہے اس آزمائش پہ صبر نہیں کرتے، بلکہ اس آزمائش کو لے کر کے پتہ نہیں کیا کیا اپنے ذہن میں سوچ لیتے ہیں اور منہ سے الٹا سیدھا جو ہے بولنے لگتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ غریبی اور مصیبت اور تنگ دستی اور مفلسی جو ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم آپ کو جو وظیفے بتاتے ہیں وہ وظیفے جو ہیں اس کے اندر کوئی ایسا جادو نہیں ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد آپ کو وہ جو ہے برسات ہونے لگی دولت کی۔ ایسا کوئی جادو نہیں ہے ہمارے پاس، بلکہ اللہ کا یہ کلام ہے، یہ کچھ آیتوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے نام ہوتے ہیں، جن کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ سے آپ حضرات جو ہے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے مال و دولت عطا فرمائے۔ دیکھیے اللہ کے ہی دینے سے ملتا ہے، اللہ نہ دے تو کسی کو کچھ نہیں مل سکتا۔ تو اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں کو، وظیفوں کو، عملیات کو، ان ساری چیزوں کو ذریعہ بنانا ہے، اور ذریعہ بنا کر کے اور ورد کر کے، اللہ اور رسول کا ذکر کر کے اور اللہ سے قریب ہو کر کے ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ وظیفے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وظیفے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد کوئی جادو کی جو ہے چھڑی ہے اور وہ گھمائی اور جو ہے دولت برسنے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے میرے دوستو۔ یہ وظیفے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ اللہ کے فضل سے ہی کام کرتے ہیں۔
اگر اللہ رب العزت چاہتا ہے تو دولت دیتا ہے، اور نہیں چاہتا اللہ رب العزت تو آپ کا کوئی بھی وظیفہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے پہلے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کار خیر کریں، نیک اعمال کریں، نماز کی پابندی کریں، اللہ اور رسول سے قربت حاصل کریں، اس کے بعد سارے وظیفے آپ کے کام کریں گے۔ تو جو لوگ میرے بھائی پریشان ہیں غربت سے، غریبی نے ان کو، مفلسی نے ان کو گھیر رکھا ہے، تنگ دستی کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو اگر ایسے لوگ میری ویڈیو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں جو اپنی غریبی سے پریشان ہیں، مال و دولت چاہتے ہیں، تو ایک بات ضرور یاد رکھیں، دولت کی ہوس، دولت کا نشہ جو ہوتا ہے، آدمی نہ جانے کیا کیا دنیاوی خیال سوچتا ہے کہ مجھے جو ہے دولت ملے گی تو میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، میرے پاس گاڑی ہوگی، بنگلہ ہوگا، اور میں یہ خریدوں گا، مطلب دنیاوی چیزیں ذہن میں آنے لگتی ہیں۔ تو یہ خیال ذہن کے اندر نہ آنے پائیں، خیالات ذہن کے اندر آئیں تو اچھے خیالات آئیں ذہن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے، آپ اگر کوئی غلط خیال لے کر کے جو ہے وظیفہ کریں گے تو اللہ آپ کے دل کے ارادے کو جانتا ہے، آپ کا وظیفہ کامیاب نہیں ہوگا۔ وظیفہ آپ کا کامیاب جبھی ہوگا جب آپ جو ہیں خلوص اور للہیت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اگر مال اور دولت اللہ سے چاہتے ہیں، اور دل کے اندر ارادہ اور خیالات یہ ہیں کہ اللہ اگر مجھے دولت دے گا تو میں کسی بھی حرام کام میں اپنے پیسے کو خرچ نہیں کروں گا، کسی بھی ناجائز فعل میں اپنے پیسے کو خرچ نہیں کروں گا، ہمیشہ اچھی جگہ اللہ اور رسول کے لیے خرچ کروں گا، اور جو ہے مساجد میں، مدارس میں، اور بچوں، یتیموں، بیواؤں کا خیال رکھوں گا، ان کی مدد کروں گا، اور صدقہ خیرات کروں گا زیادہ سے زیادہ، مطلب نیک اعمال میں میں اپنا پیسہ خرچ کروں گا۔ اگر دل کے اندر یہ ارادہ ہے، یا کسی نیک مقصد کے لیے آپ جو ہے دولت چاہتے ہیں، کوئی آپ کا خواب ہے، مان لیجیے آپ کا خواب ہے کہ میں جو ہے اپنے والدین کو جو ہے حج کرا دوں، یہ دل کی خواہش ہے، تو اس خواہش کو لے کر کے اگر آپ اللہ سے دولت چاہیں تو یہ بھی ایک اچھا جو ہے اچھی خواہش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے ارادوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور مال و دولت عطا فرمائے گا۔ اور اگر دل کے اندر جو ہے کسی اور اچھے کام کی خواہش ہے، مثلاً کہ میں مدرسہ تعمیر کراؤں گا، اس میں بچے جو ہے دین کی تعلیم سیکھیں گے، تو جو ہے اسی طریقے کے اور بھی بہت سارے خیالات ہیں، تو یہ اچھے خیالات ہیں، ایسے خیال لے کر آپ حضرات اللہ سے دعا مانگیں، تبھی اللہ تعالیٰ آپ کو دولت عطا فرمائے گا۔ خیالات فاسدہ نہ آئے ذہن کے اندر، یہ بات جو ہے بہت ضروری ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ تو وہ وظیفہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ حضرات جو ہے غور سے اس وظیفے کو سنیں، اور بالکل اسی طریقے سے آپ کو کرنا ہے جس طریقے سے میں بتاؤں گا۔ اعتقاد جو ہوتا ہے، دل کا اعتقاد، یہ بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، جس کو قوت ارادی کہتے ہیں۔ قوت ارادی اگر پختہ نہیں ہے آپ کی تو آپ کا وظیفہ جو ہے مشکل سے کامیاب ہو پائے گا۔ قوت ارادی، دیکھیے پڑھنے کا ثواب تو ملے گا، آپ جو الفاظ پڑھیں گے اس پڑھنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن جس مقصد کے لیے پڑھیں گے وہ مقصد پورا ہو یا نہ ہو اس بارے میں جو ہے نہیں کہا جا سکتا، اگر قوت ارادی آپ کی پکی نہیں ہے۔ قوت ارادی، دلی اعتقاد، یہ ساری چیزیں، یقین کامل، اس چیز پر یقین ہونا چاہیے کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں اور یہ ارادہ ہمارا ہے ذہن کے اندر، تو انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو ضرور پورا کرے گا، یہ ہونا چاہیے۔ اگر ذہن میں تھوڑی سی ڈگمگاہٹ دل کے اندر آئی کہ یار پڑھ تو رہے ہیں، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، چلو پڑھ کے دیکھ لے رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ذہن کے اندر نہیں آنا چاہیے، پکا ارادہ دل کے اندر ہونا چاہیے، اور اللہ کی طرف لو لگا کر کے آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ آپ کا ضرور پورا ہوگا۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بس اتنی سی آیت کریمہ ہے، اس کو آپ حضرات دیکھ لیں غور سے، تجوید کے ساتھ اچھے انداز میں اس کو پڑھنا ہے، زبر زیر کی بھی غلطی نہیں کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کر وضو کریں، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جائیں اور اٹھ کر کے وضو کریں، وضو کرنے کے بعد خوشبو روشن کریں۔ اب خوشبو چاہے لوبان کی لے لیں، یا عطر لگا لیں، یا اگربتی سلگا لیں، یا مطلب کسی اور بھی طریقے سے آپ خوشبو جو ہے روشن کر سکتے ہیں۔ آپ کو صبح صادق سے پہلے اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد اپنے آپ کو بھی خوشبو لگانا ہے، اور وہ ایریا بھی خوشبو سے
روشن کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو 1000 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، مصلی پر بیٹھ کر اور تنہائی کے عالم میں، اور خوشبو جو ہے ادھر ادھر پھیلا کر، اور آپ کو مصلی پر بیٹھ کر تنہائی کے عالم میں 1000 مرتبہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین یہ آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ اور خیالات ذہن کے اندر کیا ہوں وہ میں نے آپ کو ابھی بتایا، جیسا کہ آپ تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں کہ خیالات ذہن کے اندر کیسے ہونا چاہیے، اللہ کی طرف لو لگی ہونا چاہیے، نیک ارادہ دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے، جب 1000 بار مکمل ہو جائے، مکمل ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو لمبا کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اہل بیت کرام کا وسیلہ دیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ دیں، تمام انبیاء و مرسلین، تمام اولیاء، تمام صالحین کا وسیلہ دے کر اللہ رب العزت سے اپنے نیک مقصد کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مقصد کے لیے غنی کر دے، اللہ مجھے مال اور دولت سے نواز دے۔ اپنا نیک مقصد جو ہے ظاہر کریں دل کے اندر اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت آپ کے مقصد میں آپ کو بہت جلد کامیابی کامرانی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے ویورز، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔